الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ اس بیت اللہ شریف میں یکجا ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ہندوستان میں قیامت تک آنے والی نسلیں یہ سب کے سب جہنم کے دہانے تک پہنچی ہوئی، اور آج ماشاء اللہ یہ جو جنت کے راہ پر ہم سب رواں دواں ہیں، اس میں کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ صرف احسان ہے ہم سب پر سرکار غریب نواز کا. ورنہ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں بندے کم ہوتے تھے اور معبود زیادہ ہوا کرتا تھا. ہر چیز کی پرستش ہوا کرتی تھی. چاہے وہ شجر و حجر ہو، چاہے وہ بحر و تر ہو، چاہے وہ خشک و تر ہو، دریا ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ہر طرف ایک خدا کو چھوڑ کر اس ملک ہندوستان میں، اور اس وقت کے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کٹا چھٹا ہوا ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، میں اس متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش یہ سب ملا ہوا ہندوستان تھا. اس متحدہ ہندوستان میں رہنے والے سب لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے خداؤں کی طرف یہ سب جھکے ہوئے تھے. ایسے خطرناک ماحول میں سرکار غریب نواز کو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ نے بھیج کر وہ احسان عظیم فرمایا کہ قیامت تک اگر اس شخصیت کے احسان کو اتارنے کی اگر کوئی شخص کوشش کرے تو یقیناً ان کے احسان کو انسان ختم نہیں کر سکتا. لیکن افسوس
صد افسوس کہ جس کا اتنا بڑا احسان ہو کہ جس نے ہمیں جہنم کے دہانے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لا کر کے لگا دیا۔ آج اسی عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یکجا ہوئے ہیں، اور اسی محسن عظیم کی یاد منانے کے لیے انہی کا چاہنے کا دعویٰ کرنے والا یہ مسلمان آج ان کی حالات اور ان کی زندگی کو سننے کے لیے اس اللہ کے مقدس گھر میں نہ آیا۔ یاد رکھیے، غریب نواز وہ شخصیت ہے کہ اگر ہندوستان میں آپ کو اگر ضرورت پڑی ہے تو کل میدان محشر میں بھی وہاں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب نواز کا احسان صرف یہاں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں اس دنیا میں بھی ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کل بروز قیامت میدان محشر میں بھی ہے۔ اس لیے خدا را جب ایسی مائناز شخصیتوں کا تذکرہ خیر ہو تو کسی بھی شخص کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا تمام کام کاج اور اپنی تمام تر مصروفیت کو چھوڑ کر کے اس محسن عظیم کی یاد منانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہاں حاضری دینی چاہیے۔ میں اس لیے تمام عاشقان غریب نواز سے گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے، آپ تک، آپ کی سماعت تک میری آواز ضرور بھی ضرور پہنچ رہی ہے۔ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا آپ کہ ہم آپ کو اس کی مجلس میں بلا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، آپ کے خاندان کو ایمان نصیب کیا، اور قیامت تک آپ کی آنے والی نسلیں جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی رہیں گی، یہ سب سرکار غریب نواز کا فیضان ہے۔ اس لیے میں جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو کہ ایسی محافل کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کا احسان یہ ختم نہیں، بلکہ کل اسی شخصیت کی ضرورت آپ کو کل میدان قیامت میں بھی پڑے گی، اور یقیناً ضرور بھی ضرور پڑے گی۔ اس لیے ہمارا یہ جملہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کڑوا تو ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن میں حقیقت اور سچائی کے ساتھ میں اپنے جملے کو کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ حضرات، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے روبرو حاضر آیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، یا اگر یہ تصوفانہ شعر سمجھیے تو کچھ اور بھی مطلب ہے، لیکن شاعر کہتا ہے جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ جو بھی آیا تیری چوکھٹ پہ، جو بھی آیا تیری چوکھٹ پہ، نہ محروم گیا۔ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ خالی اپنا آئے تو بھر کر کے بھیج دے، ہے نا؟ یہ وہ بادشاہ کا در نہیں ہے کہ صرف جہاں عام خاص لوگوں کی جو ہے کے اوپر نگاہ ہو، بلکہ ہمارا خواجہ تو وہ بادشاہ ہے کہ جب اس در پر آنے والا جب آتا ہے تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، کس مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا مکتبہ فکر کیا ہے، یہ سب نہیں پوچھا جاتا ہے۔ یہ پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں خزانے میں کمی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے غریب نواز کو وہ مختار بنا کر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے
کہ اے میرے بندہ، اے میرا بندہ، اے معین الدین، میں تجھے ہندوستان کی سرزمین پر بھیج رہا ہوں، جب آنے والا آئے تو پھر پوچھنا مت کہ یہ آنے والا کون ہے، اور یہ بھی مت دیکھنا یہ مانگنے والا مانگ کیا رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں چاہے وہ دینی چیزیں ہوں، جیسا طلبگار ہو، جس چیز کا منگتا ہو، جیسا سائل ہو، دینے میں کبھی بخالت نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر مانگنے والے نے اگر آنکھ کی بینائی مانگی ہے تو غریب نواز نے وہ بھی عطا کیا ہے، مانگنے والے نے اگر ایمان مانگا ہے تو غریب نواز نے ایمان سے نوازا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے غریب نواز کی۔ تو کہتا ہے شاید جو بھی آیا تیری چوکھٹ پہ نہ محروم گیا، جو بھی آیا تیری چوکھٹ پہ نہ محروم گیا، تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا خواجہ، تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا خواجہ، جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے، ہے اسی بے سائے کا سایہ خواجہ۔ ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔